نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کریم کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سے امتحانات کے اندر آزمایا، آپ تمام آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے، سرخرو ہوئے، جس کا تذکرہ رب نے قرآن میں بھی فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ نے مختلف طریقوں سے امتحان لیے، آپ تمام امتحانات کے اندر کامیاب ہوئے۔ ان امتحانات میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑھاپے کی عمر کے اندر اولاد دی۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العزت نے آپ کو بڑھاپے کی عمر کے اندر دیے۔ آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد نصیب عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول کی۔ تو جب وہ بچہ بڑا ہوا، چلنے پھرنے کا ہوا، آپ کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، کاموں کے اندر آپ کی مدد کرنے کے قابل ہوا، تو رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کے اندر بیان کیا، اور جب انہوں نے خواب دیکھی تو اپنے بچے کے سامنے بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ سبحان اللہ، وہ حضرت ابراہیم خلیل کا بیٹا بھی کتنا عظیم بیٹا تھا کہ اس نے کہا اے ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا اللہ رب العزت نے آپ کو جس کام کا حکم دیا ہے دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجئے اور جو آپ کو کرنے کا کہا ہے وہ کر دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھی تھی، چونکہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی جانب سے، تو آپ نے اس کو پورا کرنے کا ارادہ کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مینا کی طرف چلے گئے۔ اور راستے میں جب جا رہے تھے، ایک بہت بڑا امتحان ہے، باپ اپنے بیٹے کو جو بڑھاپے کی عمر میں ملا ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب جاتے جاتے راستے میں شیطان کو یہ بات کہاں ہضم ہو سکتی تھی کہ اللہ کے خلیل کتنے امتحانات کے اندر اپنی جان کی قربانی دینی پڑی، آگ میں جانا پڑا، چھلانگ لگا دی، آگ میں چلے گئے، اللہ کی رضا کے لیے جان کی پرواہ نہ کی، اپنی قوم قبیلے والدین کو چھوڑنا پڑا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا، ملک کے بادشاہ کے ساتھ ٹکر لینی پڑی، ٹکر لے لی، اور یوں اپنے بیوی بچے کو ایسی وادی کے اندر جہاں نہ پانی ہے، نہ کچھ کھیتی ہے، نہ کچھ کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس بستی کے اندر چھوڑنا پڑا، وہاں بھی چھوڑ کر ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو اب ایک بہت بڑا امتحان اور ہے، اس میں کامیاب ہو جائیں۔ شیطان سے یہ بات کیسے برداشت ہو سکتی تھی؟ اس لیے شیطان راستے میں آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنا چاہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر اٹھائے اور اسے مارے، وہ زمین میں دس گیا۔ پھر آگے چلے تو پھر اس نے حملہ کیا، پھر آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے لگا تاکہ وہ اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے یہی عمل کیا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو کنکر مارے، وہ پھر زمین میں دسا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب کریم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حج کا حصہ بنا دیا۔ وہ جگہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے تھے، آج بھی وہاں پر نشان لگے ہوئے ہیں، حاجی جاتے ہیں وہاں پر، وہ حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر اس میدان میں پہنچے، وہاں پر لٹایا، اللہ کے لیے قربانی دینی تھی، دینے کے لیے تیار ہوئے، چھری کو تیز کیا، بچے کو الٹا لٹایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے پر نظر پڑے اور جو محبت اور جو شفقت دل کے اندر ہوتی ہے وہ جوش مارنے لگ جائے اور رب کے حکم کے اندر کچھ خلل پیدا ہو جائے۔
تو اس لیے اس کو الٹا لٹایا۔ رب کریم نے ایک ایک ادا کو بیان کیا، فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، الٹا لٹایا، چھری چلانا شروع کی۔ لیکن اللہ رب العزت کا جو مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ آپ کے بچے کو اللہ رب العزت ذبح کروانا چاہتے تھے۔ اللہ کا تو مقصد امتحان لینا مقصود تھا رب کریم کا، اور وہ امتحان کے اندر پورے ہوئے۔ چھری چلا دی، رب کریم نے چھری سے اس صفت کو سلب کر لیا، آپ کی گردن کو اس چھری نے نہیں کاٹا، اور رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ ابراہیم تو نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا۔ چونکہ حضرت ابراہیم نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ ذبح کر دیا، تو وہ خواب انہوں نے پوری کر دی، اور دل کو اللہ نے جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا۔ اپنی اتنی بڑی قربانی رب کے ہاں پیش کر دی اور اللہ کو اتنی پسند آئی۔ آج قیامت تک انسانوں کے لیے رب کریم نے جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے قربانی کو اللہ نے واجب کر دیا ہے۔ تو اللہ نے بچہ نہیں لیا، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا اور ایک دمبا دے کر بھیجا، وہ آئے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب بچے کی جگہ اس دمبے کو ذبح کیا جائے گا، اور پھر اس دمبے کو ذبح کیا۔ آج قیامت تک وہ سنت رائج ہے۔ تو یہ اتنی بڑی قربانی دینا، ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے اللہ رب العزت جب بھی کوئی آزمائش بھیجتے ہیں اس میں ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے۔ اللہ ہم سے کسی چیز کو چھیننا نہیں چاہتے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو یہ چیز زیادہ محبوب ہے یا میرا حکم زیادہ محبوب ہے، میری فرمانبرداری اس کو زیادہ عزیز ہے۔ اگر بندہ اللہ کے حکم کو پورا کر لیتا ہے اللہ اس سے اس چیز کو بھی نہیں چھینتے اور اللہ راضی بھی ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی مرضی پر نہیں چلتا اپنی مرضی کرتا ہے اللہ اس سے وہ چیز بھی چھین لیتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ جو میرا رب چاہتا ہے وہی ہونا ہے۔ انسان کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی چاہت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی من چاہیوں کو اللہ کی چاہت پر قربان کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ ہر آزمائش کے اندر اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آزمائش کے اندر، لیکن اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو یہ دعا کریں اللہ ہم پر آزمائش نہ بھیج۔ اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ ہمیں اس میں ثابت قدم رکھ۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور اپنا سب کچھ اس ذات کے لیے قربان کر دینے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور اللہ ہم سے ہمیشہ راضی ہو جائے۔